الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم لا تقم فيه ابدا آپ اس میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیے لمسجد اسس علی التقوی البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی من اول یوم پہلے دن سے احق ان تقوم فیہ اور زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں فیہ رجال اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا جو خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنیانہ کیا پس وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد علی تقوی من اللہ و رضوان اللہ کے ڈر پر رکھی اور اس کی رضا و خوشنودی پر رکھی خیر وہ زیادہ بہتر ہے امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے فنہار به فی نار جہنم پھر وہ اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گرا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ بے انصاف لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں دیتا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم ان کی عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی الا ان تقطع قلوبہم الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں واللہ علیم حکیم اور اللہ علم کا مالک ہے حکمت کا مالک ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 تا 110 ہے اس سے پچھلی آیت میں منافقین کی بنائی ہوئی اس مسجد کا ذکر ہے جس کو مسجد ضرار کہا گیا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی اور کفر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھی ضرارن و کفرن و تفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ کے طور پر بنائی گئی تھی جو شخص اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا تھا یعنی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا لا تقم فیہ ابدا آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوئیے کھڑے ہونے سے مراد نماز پڑھنا کیونکہ قیام نماز کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے رکن ہے الا یہ کہ آدمی کو ایسا عذر لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے کھڑا ہونا
ممکن نہ رہے تو اس کے حق میں پھر یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، یعنی آپ اس میں نماز نہ پڑھیں۔ لمسجد اسس علی التقوی، اس کے مقابلے میں وہ مسجد جس کی پہلے دن سے، اول روز سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی، وہ زیادہ اس کے لائق ہے کہ ان تقوم فی، کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ کھڑا ہونا بہت پیار کا لفظ ہے، نماز میں کھڑا ہونا۔ آدمی جب نماز میں کھڑا ہو تو خوش ہو جائے۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ احق ان تصلی فی، وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ احق ان تقوم فی، اس میں کھڑے ہوں، وہ زیادہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ نماز میں کھڑے ہونے سے جرأت پیدا ہوتی ہے، دلیری پیدا ہوتی ہے۔ اس قوی اور عزیز اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انسان کے اندر خودداری پیدا ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کا دست نگر بن کے جینا، اس سے پناہ مانگے جاتا، محتاج اور فقراء کا دست نگر میں بن کر رہوں کہ اللہ ہزاروں ہزار مرتبہ بچا کے رکھا، میں تو تیرا بن کر رہتا ہوں، تیرا دست نگر بن کر دے، میری انگلی پکڑ کر میرا ظاہر اور باطن پورا سراپا وجود تیرا اور تیرا ہی محتاج رہے۔ نماز کے اندر ظاہراً اور باطناً کیا جہان ہے، یہ تو کل آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا۔ بس آج اللہ اس کی قدر نصیب فرما دے کہ آج سب سے زیادہ سستی اور ہلکی چیز نماز ہے، جب چاہا پڑھ لی، جب چاہا چھوڑ دی، دیر سویر کر دی، اپنی مرضی بیچ میں منمانی شامل کر کے ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، ابھی پڑھتا ہوں، کب کا بلایا اور اب 2 گھنٹے کے بعد آیا ہوں۔ پڑھی تو صحیح لیکن اپنی مرضی بیچ میں داخل کر کے پڑھی۔ امی نے بلایا ایک بیٹی، وہ 10 منٹ کے بعد آئی تو امی ناراض نہیں ہوتی، میں نے کب بلایا تھا؟ تو آنے کے باوجود کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ اس لیے ناراض ہو رہی ہے کہ بر وقت نہیں آئی، آئی ہے تو اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اس لیے اول وقت میں نماز اسی لیے افضل ہے کہ اس میں اپنی مرضی آدمی نہیں استعمال کرتا۔ جب حکم ہے حی علی الصلاۃ، وہاں جاؤ۔ اور خواتین محلے کی مسجد میں جب حی علی الصلاۃ آواز لگے تو اپنے گھروں میں مصلوں پر آ جائیں اور کام کاج کو ایک طرف کر کے حاضر ہوں۔ تو نماز میں کھڑا ہونا، اور بعض علماء نے اس کے اندر ایک یہ بھی عجیب راز ہے کہ نماز کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے دیدار کی استعداد پیدا کرنے والی ہے۔ جنت میں اہل جنت کو جو دیدار ہوگا، اس دیدار کی استعداد پیدا کرنے والی چیز آج دنیا میں اللہ نے نماز دی۔ اور اہل نظر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں نماز کی حیثیت وہی ہے جو کل آخرت میں اللہ کے دیدار کی حیثیت ہے۔ اور پھر نماز کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، قرات قرآن یہ فرض ہے۔ تو یہ 2 چیزیں مل کر قرات قرآن اور محمیز کا کام دیتی ہے، 2 آتشہ کر دیتی ہے اس کو، کیونکہ نمازی تو اللہ سے باتیں کرتا ہے اور قرآن پڑھنے والے سے اللہ باتیں کرتا ہے۔
تو اس میں دو طرفہ ہم کلامی کا بندے کو شرف ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ ملفوظ کہ جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو فرمایا وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کہ نمازی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، مناجات۔ المصلی یناجی ربہ، نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یا ہم کس کو کہتے ہیں سبحانک اللہم، کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں سبحانک اللہم، اے میرے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو یہ اللہ سے عربی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وتبارک اسمک، اے میرے اللہ تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ وتعالی جدک، اور اے میرے اللہ تیری بزرگی بہت بلند۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کام بنانے والا، تیرے سوا معبود کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سارا اللہ جل شانہ سے مناجات اور سرگوشی۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، فرمایا وہ نماز کھڑے ہو نماز پڑھے، اور جو یہ چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، فرمایا وہ قرآن مجید کھول کر تو تلاوت کرے۔ تو نماز کے اندر دونوں چیزیں آ گئی۔ سبحانک اللہم، اس نے اللہ سے باتیں شروع کی، آگے سے الحمدللہ رب العالمین، یہ قرات قرآن ہے، اللہ اس سے باتیں کرے۔ بڑی تربیت گاہ ہے، بہت بڑی تربیت ہے۔ آدمی کے جوڑ جوڑ انگ انگ کو یہ نماز دھوتی ہے، واش کرتی ہے، پاک کرتی ہے۔ اس لیے نمازی آدمی جلدی جلدی کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس کی طبیعت، اس کے مزاج میں اتنی پاکیزگی آ جاتی ہے کہ گناہ جیسی منحوس اور نجس چیز سے اس کو تبھی تنفر ہوتا ہے۔ لیکن با اعتبار بشر ہونے کے گناہ میں مبتلا بھی ہو جائے گا تو بھی اس کو وہ گناہ کھٹکے گا، چبھے گا، اور جب تک اس سے استغفار اور توبہ تائب نہ ہو تو اس کو سکون نہیں آئے گا۔ تو بہت بڑی حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز۔ احق ان تقوم فی، اللہ اپنے غیر کے سامنے کھڑے ہونے سے بچائے۔ نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہونا اس سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ احق ان تقوم فی، جس مسجد کا پہلے دن سے تقوی پر بنیاد جس کی رکھی گئی، وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہری طہارت، کپڑوں کی طہارت، بدن کی طہارت، منہ کی طہارت، اعضاء و جوارح اس کی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ باطنی طہارت، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، منافقت سے، بدعقیدگی سے، تو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، منافرت ہے، یہ اندر کی ناپاکیاں ہیں، ان سے پاک اور صاف رہنے کو وہ چاہتے ہیں۔ یحبون، بہت چاہتے ہیں، ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف ہو جائیں، پاک صاف ہو کر پھر پاک صاف رہیں۔ یہ ان کی چاہت ہے، یحبون، ان کی چاہت ہے۔ اللہ ہماری بھی یہ چاہت بنا دے۔ یحبون، اور پھر یہ نہیں کہ بس ایک کسی زمانے میں چاہا تھا، نہیں، یحبون مضارع ہے جو حال اور استقبال دونوں زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ تجدد اور استمرار کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یحبون، یہ چاہت ان کی لائف ٹائم ہو، یہ ان کی چاہت نہ ختم ہونے والی ہو، یہ چاہت ان کی جو البقر ہو، وہ پیاس کے سمندر پی جائے اور پھر بھی پیاس دور نہ ہو، یہ وہ پیاس ہو۔ یحبون، کیونکہ اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے،
اور پاک کو ہاتھ میں رہتا ہے۔ القدوس بہت پاک ذات ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتے ہیں۔ تو جتنا آدمی پاک ہوتا ہے اتنا اس کا ملأ اعلیٰ سے ربط ہوتا ہے، اور جتنا ناپاکی میں مبتلا ہوتا ہے ملأ اعلیٰ سے ڈی کنیکٹ ہو جاتا ہے، کنیکشن ختم۔ ناپاکی ایسی بری بلا ہے، اور پاک ہوا تو اس کا کنیکشن ملأ اعلیٰ سے قائم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو فیہ رجال، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، یہ تطہر باب تفاعل سے ہے، اس میں مبالغے کا مفہوم پایا جا رہا ہے۔ خوب پاک صاف، جس کو خوب سے ہم تعبیر کرتے ہیں، یہ باب تفاعل کے مبالغے کا مفہوم یہ ادا ہو رہا ہے، خوب پاک صاف ہونا۔ تو پاک صاف ہونا سادہ ترجمہ ہے، یہ خوب پاک صاف ہونا۔ تو یحبون، یہ چاہتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پر عجیب اعلان ہوا، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ مطہرین کو، خوب پاک صاف ہونے والوں کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی پسندیدگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، تو جو اللہ کو پسند ہے وہ ان کو بھی پسند ہے، پر ان کی پسند کی وجہ بھی اللہ کی پسند ہے، کہ یہ نہیں کہ اس میں ہو کہ میں سب میں نمایاں ہو جاؤں، میں لوگوں میں ایسا ہو جاؤں، نہیں، اس کی نظر لوگوں میں نہیں ہے، اس کی نظر یہ پاک ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پاک ہونے میں بھی نظر اللہ پر ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ کون سی ماں ہے جو یہ چاہے کہ سارے بچوں میں سب سے گندا بچہ میرا ہو؟ کوئی ماں چاہے گی؟ 2 4 10 بچے ہیں، سب سے گندا بچہ وہ میرا ہو؟ ہر ماں کی یہ چاہت ہوگی کہ سارے بچوں میں البیلا میرا بچہ ہو، اجلا میرا بچہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کو بھی اپنے بندوں میں گندے نہیں اچھے لگتے، صاف ستھرے بندے اللہ کو وہ پسند ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، بندے تو سبھی بندے ہیں، لیکن ان بندوں میں اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں وہ ہیں کہ جو بہت پاک صاف رہتے ہیں، اور جب ناپاکی ہو جائے تو غسل کر لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بیٹھ کے رونے لگ گئے کہ ناپاک ہو گئے، بس نہیں، غسل کر لو پاک ہو جاؤ گے۔ کپڑے ناپاک ہو گئے، دھو لو پاک ہو جائیں گے۔ وضو ٹوٹ گیا، اب پریشان بیٹھے ہیں کہ بس کیا کریں، کل بھی وضو ٹوٹا تھا، پرسوں بھی وضو ٹوٹا تھا، روز روز وضو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پریشان بیٹھے ہیں۔ تو نہیں، ان کو کہا جائے گا کہ اس میں کائے کی پریشانی، کیا کر لو، دوبارہ وضو کر لو۔ آج 40 سال سے ہمیں یہی حکم ہے، یہ نہیں کہا ساری زندگی باوضو رہنا، خبردار کبھی تمہارا وضو ٹوٹے، یہ نہیں کہا خبردار کبھی تم ناپاک ہو، خبردار کبھی تمہارے کپڑے ناپاک ہوں، نہیں، بلکہ حل بتایا ہے، ناپاک ہو جاؤ گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، وضو ختم ہو جائے گا، پھر کر لو، ہم نے پانی تمہارے لیے تو پیدا کیا۔ تو ظاہر کو پاک کرتے ہیں پانی سے، تو باطن بھی تو ناپاک ہوتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے جب زبان نے غیر اللہ کو بیان کیا تو زبان ناپاک ہو گئی، آنکھ نے غیر اللہ کو دیکھا تو آنکھ ناپاک ہو گئی۔ تو ہر گناہ ناپاکی ہے، تو جب یہ ناپاکی ہو جائے تو اس کا حل استغفار بھی ہے کہ ظاہر کو پاک کرو پانی سے اور باطن کو پاک کرو استغفار سے۔ جس طرح ظاہر کی ناپاکی ہوتی رہے گی اور تم ناپاکی کے جواب میں پاکی کرتے رہو پانی سے، اسی طرح گناہ بھی تم سے ہوتے رہیں گے۔ تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم فرشتے بن جاؤ، خبردار زندگی بھر کوئی ایک گناہ بھی ہوا تو نہیں، قدم قدم پر بہک جاؤ گے، قدم قدم پر پھسل جاؤ گے، قدم قدم پر غلطیاں ہو جائیں گی،
دیکھنے میں غلط کر لیا، نہیں دیکھنا چاہیے تھا دیکھا، نہیں بولنا چاہیے تھا بول دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا وہی کیا، تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس غلط کے ناپاکی سے کیا کرے؟ استغفار۔ اللہ نے استغفار رکھا ہے، ایسا پاک کر دے گا گویا کہ ہوا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو واللہ یحب المطہرین، اللہ اپنے بندوں میں سے ان بندوں سے محبت کرتا ہے کہ جو خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسجد میں دو چیزیں ہوں گی وہ مسجد بڑی فضیلت والی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اس مسجد کی بنیاد اخلاص پر ہو، اس کی پہلے روز سے کوئی نمود و نمائش نہ ہو، کوئی تفاخر نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی جو ہے وہ مقابلہ بازی نہ ہو، اور دیگر فاسد گویا کہ جذبات نہ ہو، بلکہ پہلے دن سے اس کی بنیاد کی غرض اللہ کی رضا و خوشنودی ہو، اخلاص ہو، خدا خوفی ہو، یہ پہلی بات۔ اور دوسری چیز کسی بھی مسجد کی جو باعث فضیلت ہے وہ اس مسجد کے نمازی کیسے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، جس مسجد کے جتنے نمازی سلیقے والے ہوں گے، قرینے والے ہوں گے، طہارت والے ہوں گے، ادب و آداب والے ہوں گے، ذکر و دعا و مناجات والے ہوں گے، مسجد میں آئے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی، مسجد میں آئے، ان کے آنے سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ کے گھر میں ہیں۔ کسی کے گھر میں آدمی جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، اپنے گھر میں جو بے تکلفی ہوتی ہے کسی کے گھر جا کر وہ بے تکلفی نہیں ہوتی۔ چاہے جائے کہ آدمی کسی کے گھر جائے اور اپنے گھر سے بھی زیادہ بے تکلف ہو جائے تو اس کو غیر مہذب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ تو زمین و آسمان کے رب کا گھر ہے، یہ تو اس کا شاہی دربار ہے، یہاں آ کر آدمی بے تکلف ہو جائے تو یہ اپنے لیے محرومی کی بات ہے۔ اس مسجد کی فضیلت ہے جس مسجد کے نمازی کیا ہوں، خوب پاک صاف رہیں، مسجد میں گپ بازی نہ ہو، مسجد میں بلند آوازیں نہ ہوں۔ اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے کہ آخر وقت میں قیامت کے قریب مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی، ڈر نہیں ہوگا کہ ہم کس کے گھر میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا، اونچی آواز سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان کی آواز اونچی ہو رہی ہے، تو عجیب بات، انہوں نے ایک کنکری اٹھائی اور کنکری اٹھا کے ان کی طرف پھینکی، تو انہوں نے جب دیکھا تو اشارے سے بلایا، یعنی ان کو آواز بھی نہیں دی، کیونکہ آواز دیں گے تو ان کی آواز بھی بلند ہوگی، تو شر کو شر سے تو نہیں ختم کرتے، غلط کو غلط سے تو نہیں ختم کرتے، ان کو ڈانٹ پڑنے والی ہے آواز کے بلند کرنے پر، اور خود بھی آواز بلند کر رہے ہیں، تو اس لیے خود بولے بھی نہیں، کنکری ان کو ماری اور اس طرح اشارے سے بلایا، اور جب قریب آئے تو پھر ان سے کہا کہ تم دونوں آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ تھوڑے باہر سے آئے ہوئے تھے، محلے کے علاقے کے نہیں تھے، دور سے آئے ہوئے تھے، تو اس لیے ان سے فرمایا کہ اگر تم یہاں کے مقامی ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا ہوں، تم باہر سے آئے ہوئے ہو، مہمان ہو، اس لیے ان کو صرف اتنی تنبیہ فرمائی۔ تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھ کر داخل ہوں، اور اس دھیان کے ساتھ داخل ہوں کہ ہم کس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، کس سے ملاقات کرنی ہے، ارے جس کے گھر میں جا رہے ہیں اسی سے تو ملاقات کرنی ہے۔ تو گپ شپ لگاتے ہوئے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، جیسے باہر تھے ویسے ہی مسجد کے داخلے کے وقت ہیں، اور ویسے ہی گپ شپ کے ساتھ مسجد کے اندر بھی ہیں، تو اس سے کس کا نقصان ہوگا؟
میرا بھی نقصان ہوگا، مسجد کے لیے جو چیز باعث فضیلت تھی اس کا بھی نقصان ہوگا۔ میری اس گپ شپ کی وجہ سے مسجد کے نمبر کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ جس مسجد کے اللہ کے ہاں بہت نمبر ہوتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ ایک جو ہے وہ اللہ کے ہاں درجے ہیں، تو میری وجہ سے اس مسجد کے درجے کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے، کیونکہ مسجد کے درجوں کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس مسجد کی بنیادوں میں اخلاص ہو، دوسرا یہ کہ اس مسجد کے نمازی گویا کہ پاکیزہ لوگ۔ آخر میں ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ۔ یہاں آخری بات یہ بھی عرض کر دی جائے کہ اس کا مصداق ابتداءً دو مسجدیں، مسجد قباء اور مسجد نبوی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس کا مصداق مسجد قباء اور مسجد نبوی ہیں دونوں، کہ دونوں کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی ہے، اور اللہ کے رسول سے زیادہ اخلاص والا کون ہو سکتا ہے؟ مسجد قباء کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کی بنیاد بھی رسول اللہ نے رکھی، اس کے بانی بھی رسول اللہ ہیں، اس کے معمار بھی رسول اللہ ہیں، اور مسجد نبوی کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی بنیاد بھی رسول اللہ نے رکھی، اور اس کے بانی بھی رسول اللہ ہیں، اور اس کے معمار بھی رسول اللہ ہیں۔ چار مسجدوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ چار مسجدیں نبیوں نے بنائی ہیں۔ ان میں مسجد حرم ہے جو گویا کہ بیت اللہ جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بنائی، دوسری مسجد اقصیٰ ہے جو سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ یہ دو سابق انبیاء نے بنائی ہیں، اور دو مسجدیں مسجد قباء اور مسجد نبوی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں۔ اس طرح ان چار مسجدوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبیوں نے بنائی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد بنانا کتنا اونچا کام ہے، کہ یہ نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا کام۔ مسجدیں بنانا، مسجد سے تعلق رکھنا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی امت نے ایسا مسجد سے تعلق رکھا کہ اس امت کا پہلا حاکم وہ مسجد کا امام تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ اور مسجد کے پہلے امام، اور پھر دوسرے خلیفہ دوسرے مسجد کے امام، اور تیسرے خلیفہ تیسرے مسجد کے امام، چوتھے خلیفہ چوتھے مسجد کے امام۔ گویا کہ مسلمانوں کے اقتدار کو مسجد سے یہ تعلق تھا کہ جو مسجد کے ممبر اور محراب پر نظر آتا ہے وہ مسلمانوں کے اقتدار کی کرسی پر نظر آتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا، یہ گویا کہ تابندہ اور درخشندہ دور تھا، یہ صدیوں یہ بہار رہی۔ سلطان عبد الرحمن اول الداخل نے قرطبہ کی مسجد بنائی، آج بھی وہ یعنی ایک عجوبہ ہے تعمیرات کے جو شعبے میں، ایسی شاندار مسجد بنائی۔ اس کے اندر اس دور میں جب یہ بجلی لائٹنگ نہیں تھی، 1000 چراغ اس میں جلتے تھے، اور ان کے اندر کہتے ہیں کہ سالانہ 300 من تیل خرچ ہوتا تھا، 300 من اس میں سالانہ تیل خرچ ہوتا تھا ان چراغوں میں۔ تو امت کے جو حکمران رہے، امت کے جو سلاطین رہے، مسجدوں سے ان کا یہ تعلق رہا۔ دہلی کی جامع مسجد دیکھیں، لاہور کی بادشاہی مسجد دیکھیں، یہ عوام نے نہیں، یہ مسلم حکمرانوں نے بنائی ہے۔ پشاور میں معبد خان، گنج علی خان، قاسم علی خان، یہ 3 گویا کے بھائیوں نے بنائی ہیں جو مسلمان گویا کے حکمران تھے، اور چوتھی کا نام ذہن میں نہیں، وہ غالباً ان کی بہن نے بنائی۔ تو محبت علی خان، قدیم مسجدیں، گنج علی خان، قاسم علی خان، اور یہ ٹھٹھا میں دیکھیں کیا نام ہے، بادشاہی شاہ جہان،
شاہجہان جی شاہی مسجد، تو یہ مغلیہ بادشاہوں کے دور کی یہ مساجد ہیں۔ یہ ٹھٹھہ کی شاہی مسجد بھی 400 سالہ قدیم ہے، ان کی شاندار تعمیرات دیکھیں۔ آج کے ٹھٹھہ کو تو گاؤں کہو، آج کے ٹھٹھہ کو تو گاؤں کہو، اس وقت ٹھٹھہ کیسا مرکز کہ اس کی مسجد سے ہی پتہ چلتا ہے کیسی شاندار مسجد ہے۔ یہ مغل بادشاہوں کا ہے۔ تو جب تک مسلم حکمرانوں کا تعلق اللہ کے گھر سے یہ رہا تو ان کا اقتدار خلق خدا کے لیے باعث رحمت تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ 53 سال انہوں نے اقتدار اور حکومت کی، ایک بہت بڑے برے صغیر کے علاقے پر 6 یا 9 وزیروں کے ساتھ، ایسی خدائی مدد اور قدرت ان کے ساتھ۔ اور ان 53 سالہ حکومتی دور میں 1 روپیہ کبھی حکومت سے نہیں لیا، 1 روپیہ کبھی نہیں لیا۔ بڑے خوبصورت وہ کاتب تھے، قرآن مجید لکھا کرتے تھے، پریس کا زمانہ تو تھا نہیں۔ مصحف شریف جب مکمل ہوتا اس کا جو ہدیہ ملتا اس سے اپنی گزر بسر ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی ان کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ تو جب ہمارے حکمرانوں کا اللہ کے گھر سے مسجد سے یہ تعلق تھا، مسلمان ساری دنیا کے امام تھے، اور رحمت کی چھتری کے نیچے یہ یہودی جو آج غزہ میں ظلم کر رہے ہیں، ان یہودیوں پر ظلم ہوتا تھا تو مسلمانوں کے بادشاہ اور حاکم کے پاس فریاد لے کر آتے تھے، مسلم بادشاہ ان کو ظلم سے جو بچاتے تھے۔ آج میرے بھائیوں، اللہ آج پھر مسلم حکمرانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو مسجد سے پھر تعلق عطا فرمائے۔ آج ایسی محرومی کی فضا بن گئی کہ اب حکمرانوں کا مسجد سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، بلکہ اب تو وہ مسجدوں کو گرانے والے بن گئے۔ یہ مسلم حکمران تھے جو مسجدیں بنایا کرتے تھے، اب یہ کیسا وقت آ گیا کہ یہ اب جو ہے وہ مسجدوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد سے یہ تعلق، وہ مسجد نبوی اور مسجد قباء، ان دونوں کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر مسجد یہ مسجد بن سکتی ہے، بس اس میں کیا ہوں؟ 2 چیزیں ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ اس مسجد کی بنیادوں میں اخلاص ہو، دوسری بات یہ کہ اس مسجد میں تعلیم و تربیت، درس و بیان اور اسی محنت ہو دین کے سیکھنے سکھانے کی کہ اس کے نمازیوں میں کیا ہو؟ طہارت اور پاکیزگی ہو، اور یہ طہارت اور پاکیزگی مسجد سے پھر باہر پھیلے، گلی محلے میں پھیلے، گاؤں میں، یہ گھروں میں پھیلے، خاندانوں میں پھیلے۔ یہ مسجد کے اندر ڈھکی چھپی ہوئی نہ ہو، بلکہ یہ طہارت اور پاکیزگی کا یہ مزاج اور یہ معاشرت، یہ معمول باہر جتنا جو ہے وہ ہو، یہ دور تک جو ہے وہ پھیلے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کریں، گلیوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں صبح بھی صفائی والے آتے ہیں، ابھی عصر میں، شام میں بھی صفائی والے آتے ہیں، پھر بھی ہماری گلیاں دیکھنے کے لائق نہیں۔ تو بھائی وہ 2 مرتبہ آتے ہیں صفائی والے، وہ 4 مرتبہ بھی آئیں، جب بھی گلی صاف نہیں رہ سکتی جب تک کہ ہم میں کوئی شعور اور احساس نہ ہو۔ طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام ہم میں جب تک پیدا نہ ہو، جب ہم میں پیدا ہوا، ہماری خواتین میں پیدا ہوا، تو پھر روزانہ 1 مرتبہ بھی صفائی کیا ہے؟ کافی ہو جائے۔ اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں اس کی ترتیب بنائیں، اپنے گھر کا کچرا جمع کر کے گھر میں ڈسٹ بن رکھ دیں، اس میں جمع کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے صفائی والے کب آتے ہیں؟ جب صفائی والے آئیں تو اس وقت اپنا کچرا سارا وہاں بھلے گلی میں پھینک بھی دیں تو صاف کر کے لے جائیں گے، ورنہ گھر سے افراد آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بھی گھر کا فرد وہ آئے اور شاپر گلی میں کیا کرے؟ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح ہم یہ گلیوں کو صاف رکھیں، صفائی پسند بنیں، صرف اس لیے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔
ہم اس طرح گندے رہ کر اللہ کے پسندیدہ نہیں بن سکتے. جتنا صاف اور صفائی پسند رہیں گے اتنے کیا ہوں گے؟ اللہ کے پسندیدہ بنیں گے. اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہے کہ اللہ کے پسندیدہ بنے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ سالن ہے اور شاپر میں ڈالا اور اوپر سے اس کو دے مارا، نیچے جا کے وہ پھٹتا ہے اور پوری گلی میں وہ سالن قطرہ قطرہ دور تک پھینک. تو یہ بد تہذیبی کی چیزیں ہیں. گھروں کی خواتین میں بھی شعور پھیلایا جائے اور ان کو بھی اس کی فکر دلائی جائے، احساس دلایا جائے، تاکہ گھر کے چھوٹے بڑے سب اس کا اہتمام کریں. ایک بچہ ہے وہ ٹافی کا ریپر بھی گلی سے پھینکے تو اس کو ڈانٹے، ہوں یہ کیا کیا؟ یہ مت سوچیں کہ یہ ٹافی کے ریپر سے کیا ہوگا. نہیں، اصل میں تربیت کی چیز ہے کہ بچے کو اس چیز کا احساس ہو کہ گلی پھینکنے کی چیز نہیں، گلی صاف کرنے اور صاف رکھنے کی چیز ہے. گلی صاف ہو تو کتنی بھلی، گلی بھلی وہی ہے جو صاف ہو. تو اور حدیث پاک میں آیا تمیت الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے گندگی کو صاف کرنا یہ صدقہ ہے. تو اللہ کے رسول صدقہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات اور اسلام کی یہ تعلیمات اور قرآن مجید کا یہ بیان، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا. کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے گندگی کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کی گلیوں کو دیکھو اس میں کیا کیا گندگی ہوتی ہے. تو مجھے تو کوئی نہیں جانتا، ہر ایک کی انگلی اسلام پہ اٹھے گی. واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں پاک اور صاف رہنے والوں کو. تو اللہ ہمیں اس کا ذوق اور اس کا اہتمام نصیب کرے. یہ پان کی مصیبت، یہ سگریٹ کی مصیبت، یہ نسوار کی مصیبت، یہ جتنی مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو اس میں مبتلا ہو چکا ہے بیچارہ، اب کیا کریں؟ وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ پان چھوڑنا چاہتا ہے، نہیں چھوڑ پاتا. تو وہ کیا کرے؟ کوشش تو کرتا رہے لیکن گندگی سے بچتا رہے. پان کا مطلب یہ نہیں کہ میں جہاں تھوکوں میرے لیے جو ہے وہ الاؤ ہے اور مجھے فری ہینڈ مل گیا ہے کہ میں چونکہ پان گٹکا کھاتا ہوں لہذا میری مرضی جہاں تھوک لوں. نہیں، ایسا بھی نہ کروں. پان میری مجبوری بن چکی ہے، میں گٹکا چھوڑتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا. اس میں تو آپ کو معذور سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، اب کیا کریں. لیکن اس میں تو کوئی معذوری نہیں کہ کبھی ادھر تھوکا کبھی ادھر تھوکا، وہ بھی گندگی ادھر بھی. یہ گندگی پھیلانا تو اس میں تو کوئی معذوری نہیں ہے. اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جگہ دیکھ کر تھوکے. ایک بلی ہے، آپ گلیوں میں دیکھتے ہیں بلی بھی کہیں پیشاب وشاب قضاء حاجت کرتی ہے تو مٹی والی جگہ دیکھتی ہے، صاف فرش پہ وہ نہیں کرے گی، مٹی والی جگہ دیکھے گی، مٹی کی جگہ بنائے گی. اور جب وہ فارغ ہوگی تو آپ اس کو دیکھیں وہ پاؤں سے مٹی اوپر ڈال رہی ہوتی ہے. ایک جانور بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ صفائی کا اس طرح خیال رکھیں. اور میں ہوں کہ پچکاری ماری کسی کی گاڑی پہ جا رہی ہے، کسی کے کپڑوں پہ جا رہی ہے اور گلی سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے. اور بلڈنگوں کی سیڑھیاں آدمی نابینا بن کر اترے چڑھے تو ٹھیک ہے، ورنہ آنکھیں کھول کے سیڑھیوں میں چڑھا تو سیڑھیوں میں اتنی جو ہے وہ پان کی پچکاریاں ہیں کہ طبیعت جو ہے وہ کیا ہونے لگتی ہے، الٹی ہونے لگتی ہے. تو اللہ ہمیں صفائی پسند بنائے، اللہ کو یہ پسند ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اور وضو کے آخر میں دعا بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ پڑھتا تو پھر یہ دعا مانگے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ بہت پاک صاف رہنے والوں میں مجھے شامل کر دے. تو ہم دل سے یہ دعا مانگیں گے تو پان بھی چھوٹ جائے گا، گٹکا بھی چھوٹ جائے گا، ہر طرح کی ناپاکی کے کام اللہ خوب چھوڑوا دے گا، ضرور چھوڑوا دے گا. آخر میں ایک مثال دی ہے کہ فرمایا کہ اب تم ہی یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، افمن اسس بنیان، تم ہی بتاؤ ایک وہ آدمی ہے کہ جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا اور رضوان کے اوپر رکھتا ہے، اس کی عمارت کی بنیاد اخلاص پر ہے، تو وہ بہتر ہے شخص
یا وہ بہتر ہے کہ جو اپنی عمارت ایک کھائی کے کنارے پر بنا رہا ہے، وہ کھائی جو گرنے ہی والی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دریا جب جاتا ہے، کوئی نہر ندی، تو وہ کٹاؤ ہوتا ہے، کنارے پر زمین کا کٹاؤ ہوتا ہے، تو اوپر سے وہ کنارہ اتنا وہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ تھوڑا سا بھی اس کے اوپر بو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ کہیں ساحل سمندر پر بھی ایسا ہوتا ہے، کہیں دریاؤں اور ندی نہروں کے کنارے پر، تو وہ جو گرنے والا کنارہ ہوتا ہے اس کو جو ہے جرف کہتے ہیں۔ اس کنارے کے اوپر کوئی اگر عمارت کھڑی کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ عمارت بھی گرے گی، عمارت بنانے والے کو لے کر کیا ہوگی؟ گرے گی۔ تو عجیب بات ہے۔ فرمایا کہ آخرت اور دنیا کی مثال یہی ہے، جو اپنے کام کی بنیاد آخرت بناتا ہے، اخلاص بناتا ہے، اس کی مثال مضبوط بیس اور مضبوط چٹان پر اپنی عمارت کھڑا کرنا ہے۔ اور جس کا مقصود دنیا اور دنیا کے مفاد ہوتے ہیں، تو یہ دنیا اور دنیا کی زندگانی کی مثال تو وہ کھائی کا کنارہ ہے۔ اس دنیا کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے تو وہ کرنے والا اس کی یہ کہ سمیت جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے، اس کو کوئی دوام اور کوئی بقا نہیں ہوتی۔ تو دونوں میں سے کون بہتر ہوا؟ وہی بہتر ہوا کہ جو مضبوط بنیادوں پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں، اور مضبوط بنیاد اللہ اور آخرت ہے، اس جذبے پر ہے۔ فرمایا اتنی موٹی سی بات ہے لیکن بے انصاف لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ظلم اور گناہ چیز ہی ایسی ہے کہ صحیح سمجھ سے آدمی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا بنائے، آخرت والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتہ۔